مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز تراویح سمیت رمضان المبارک کی سرگرمیاں معطل ہیں۔ مصر میں بھی مساجد بند ہیں اور ایران جہاں مذہبی قیادت ہے وہاں باجماعت نماز پر پابندی ہے، مگر پاکستان جہاں کرونا ایک بڑے خطرے کے طور پر موجود ہے مگر پھر بھی مساجد معمول کے مطابق کھلی رہی۔ حکومت اور علماء کے درمیان جو 20 نکات ہیں، بقول وزیر اعظم اس سے بہتر درمیانی راستہ ممکن نہیں تھا۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے سروے کے مطابق 80% مساجد میں معاہدے کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ پاکستان کی حکومت اس اتھارٹی سے محروم ہے جو سعودی عرب، ایران اور مصر جیسی حکومتوں کو حاصل ہے۔ عمران خان اگر حقیقتاً کسی سے خوف زدہ ہیں تو وہ علماء اور مذہبی قیادت ہی ہے۔ عمران خان اور ان کے قریبی حلقے مساجد کو بند کرنا چاہتے تھے۔ ایک وزیر اپنے قریبی حلقے میں یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ اگر علماء نہیں مانتے تو حکومت ان کے ساتھ ٹکر لے کر نیا مسئلہ کھڑا نہیں کرے گی۔ اگر مساجد سے کرونا پھیلتا ہے تو پھیلے، علماء جانے اور عوام جانے۔ ان حالات میں ایک مولانا طارق جمیل ہی بچتے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم کے روبرو ان کی ستائش کرتے ہیں تو وزیر اعظم کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ باقی تمام علماء انہیں مولانا فضل الرحمان ہی دکھائی دیتے ہیں۔ علماء نے اگرچہ ہر دور اور ہر حکمران کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، لیکن جس خوبصورتی سے ان کے ساتھ جلال الدین اکبر نے نمٹا وہ کسی اور کا خاصا نہیں رہا۔ جلال الدین اکبر 14 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے، اس لیے ان کے آئیڈیل مخدوم الملک ہی تھے جن سے وہ بچپن میں ہی درس لیتے تھے۔ دربار میں فقہ اور قانونی معاملات انہی کے سپرد تھے۔ اکبر ان پر بہت اعتماد کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بڑا مال جمع کر لیا۔ وہ عالم دین تھے مگر بادشاہ کی قربت نے انہیں قارون ثانی بنا دیا۔ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو 3 کروڑ نقد اور سونے کی اینٹیں ملی جنہیں زمین میں دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں 1 پائی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی جائیداد بیوی کے نام کر دیتے تھے۔ حج کے بارے میں ان کا فتویٰ تھا کہ یہ فرض نہیں، کیونکہ خشکی کے راستے شیعوں کی سرزمین ایران سے ہو کر گزرتے ہیں اور سمندری راستے سے مگرمچھوں کا خطرہ ہے۔ اکبر شروع میں بڑا مذہبی تھا، اس کے دربار میں حتمی رائے کا اختیار علماء کو ہی حاصل تھا، مگر یہ علماء بعض اوقات وہ اپنی نشستوں کی ترتیب پر جھگڑ پڑتے تھے۔ اکبر نے تنگ آ کر دربار میں ہر ایک کی الگ نشست مخصوص کر دی۔ درباری علماء مشرق میں، سید مغرب میں، علماء جنوب میں اور شیخ شمال میں بٹھائے گئے، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف چیختے چلاتے۔ ایک دن دربار میں تعداد ازدواج پر بحث ہو گئی۔ اکبر کی اس وقت 4 سے زائد بیویاں تھیں۔ علماء نے کہا کہ 4 کے سوا سب ناجائز ہیں اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ بھی ناجائز ہے۔ اکبر بہت پریشان ہوا۔ ایک مولوی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس نے قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دیا کہ 2 اور 2، 3 اور 3، 4 اور 4 شادیاں کرو۔ ان کی تعویل کے تحت اس کا مطلب تھا کہ 4 + 4، 3 + 3، 2 + 2، 18 کے برابر۔ اتنا کھینچا تانی تو اکبر بھی سمجھ گیا اور اس نے حنفی قاضی کو ہٹا کر مالکی قاضی مقرر کر دیا، جس نے اس وقت متے کے بارے میں فتویٰ دے کر بادشاہ کی تمام شادیاں جائز قرار دے دیں۔ اکبر علماء کے درمیان مختلف مسائل پر بحث مباحثہ بھی کرواتا تھا، مگر اس کے دربار کے 2 بڑے عالم مخدوم الملک اور عبد النبی ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے، جس کی وجہ سے دربار میں 2 علیحدہ گروہ بن گئے۔ اکبر اس دن مایوس ہوا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ دربار میں دوسرے مذاہب کو بھی دعوت دی جائے گی۔ پھر اس نے ہندو، بدھ، عیسائی، زرتشت اور دیگر مذاہب کے پیشواؤں کو بھی دعوت دے دی۔ اکبر ان کے سامنے سوالات رکھتا اور پھر فردن ہر مذہب کے پیشواؤں سے اس کا جواب طلب کرتا۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر مذہب کے اندر مختلف فرقے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متضاد آرا رکھتے ہیں۔ اکبر نے بھی یہ جان لیا کہ ہندوستان جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ اکبر نے شیخ مبارک کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ ان مولویوں سے نجات دلانے کی ترکیب سوچو۔ شیخ مبارک نے کہا، مہابلی اگر آپ مجتہد اور امام عادل کی حیثیت اختیار کر لیں اور علماء سے اس کی توثیق کروا لیں تو پھر ان مولویوں کی خصوصی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اکبر نے دستاویزات بنوائی اور تمام علماء کے دستخط لے لیے، جن میں مخدوم ملک اور عبد النبی بھی شامل تھے۔ اب چونکہ کسی کی با اختیار حیثیت نہیں رہی تھی، اس لیے بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے۔ ایک عالم شیخ عاملی تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے ایک پرانی دستاویزات دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ 900 ہجری میں ایک شخص آئے گا جو تمام برائیوں کا خاتمہ کر دے گا، اور وہ شخص اکبر اعظم ہی ہیں۔ خواجہ مولانا شیرازی نے ایک پمفلٹ پر لکھ کر اکبر کو امام مہدی قرار دے ڈالا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد نوبت
नौबत यहाँ तक पहुंची कि उलमा, मुफ्ती और काजी बादशाह को खुश करने के लिए दरबार और शाही पार्टियों में शराब तक पीने लगे। जब कुछ उलमा में बेचैनी फैली तो उन्होंने अकबर के खिलाफ कुफर के फतवे लगा दिए। अकबर ने कुछ को कत्ल करवा दिया और कुछ को गिरफ्तार करवा दिया। मखदूम अल मलिक और शेखुल नबी से क्योंकि उनका पुराना ताल्लुक था, इसलिए उन्हें कहा कि वो हज पर चले जाएं और बाकी जिंदगी वहीं गुजारें। लेकिन वो हज से वापस आ गए, जिस पर उन्हें भी कत्ल करवा दिया गया। जिन मौलवियों के बारे में ख्याल था कि वो ना फसादी हैं ना इसके खिलाफ हैं, उन्हें जागीरें अलॉट की गई। इसके बाद अकबर ने दरबार में उलमा की बजाय दानिशवरों से मशवरे लेने शुरू किए, जिनमें हकीम अबू अल फतह, हकीम हमाम, हकीम अली, हकीम ऐनुल मलिक और शेख फैजी, बीरबल टोडरमल, अबू अल फजल और मुलादो प्यादा जैसे साहिबान दानिश शामिल थे। चुनाचा आज भी तारीख ये बताती है कि हिंदुस्तान में पिछले 1000 साल में अकबर जैसा बादशाह नहीं आया। कहा जाता है कि अकबर के हिंदुस्तान को माली लिहाज से वही हैसियत हासिल थी जो आज अमेरिका को हासिल है। अशोक के बाद आजम का खिताब पाने वाला वो दूसरा हिंदुस्तानी बादशाह था। इमरान खान और जलालुद्दीन अकबर में और कोई मुमासलत हो ना हो, एक कदर जरूर मुश्तरक है कि अकबर की तरह इमरान खान भी उलमा से तंग आए हुए हैं। इमरान खान जब हलफनामे में खातमुल नबीय्यीन का तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से अदा नहीं कर सके थे तो उनके मुखालिफ उलमा ने उनके अकीदे पर सवाल उठा दिए थे। जब उन्होंने अपना मुआशी मशीर एक कादियानी रखा तब भी उलमा के दबाव पर वो अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर हो गए थे। इनके करीबी मशीर शहजाद अकबर पर भी कादियानी होने का इल्जाम लगाया गया, हालांकि वो सुन्नी हैं। इसके बाद से इमरान हुकूमत को समझ लग गई कि उलमा से उलझना इतना आसान नहीं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी तो यहाँ तक कहते हैं कि वो अपनी सारी तवानाइयाँ दूसरे वज़रा के बयानात की वजाहतों में सर्फ कर रहे हैं। हकीकत यही है कि इमरान खान अकबर आजम हो सकते हैं, ना ही आज के हालात को 16वीं सदी के हिंदुस्तान से तशबीह दी जा सकती है। किस्सा मुख्तसर ये है कि 22 करोड़ अवाम कोरोना की सवादीद पर हैं और उनके हुक्मरान उलमा के रहमो करम पर हैं। आज के हुक्मरान अकबर आजम जैसे हो सकते हैं, ना ही इनके मशीर अकबर के नौरत्नों जैसे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अकबर के दौर के उलमा में और आज के उलमा में कोई फर्क नहीं है।